بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم میت کو نہلانے کے بارے میں سنیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 2، نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں۔ جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتروں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو اس کو دھوئے۔ یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہو یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی پھیر دیں۔ یہ شروع کا انداز ہے کہ پہلے اس کو وضو کروائیں اور اس کی داڑھی وغیرہ کو کسی اچھی چیز کے ساتھ، صابن کے ساتھ دھونا چاہیں تو یوں دھوئیں کہ وہ پاک کمپنی کا صابن ہو۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں۔ اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں۔ وضو اور غسل کا اعادہ نہ کریں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں۔ یہ ہے غسل دینا۔ اس چیز سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے غسل دینے کا۔ مسئلہ نمبر 3، ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو وہ کریں اور اس کو نہلا دیں۔ طریقہ کار ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو دھونی دینی ہے، تو تختہ وغیرہ لگایا جس پر لٹاتے ہیں اس کو پہلے 7 دفعہ دھونی دینی ہے۔ 3 دفعہ دے لیں، 5 دفعہ دے لیں، یا 7 دفعہ اس کو دھونی دے لیں کسی خوشبودار چیز سے، جیسے اگربتیاں ہیں تو ان سے دھونی دے لیں، یا لبان ہے یا کوئی بھی خوشبودار چیز ہے اس کے ذریعے 5، 3 یا 7 مرتبہ دھونی دے لیں گے۔ اب مردے کو اس پر لٹائیں گے اور اب لٹا کر کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کے جب کپڑے اتاریں گے تو اس کا ستر پہلے ڈھانپ لیں گے ایک کپڑے کے ساتھ۔ اس کا ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہے، اس کو چھپا دیں گے۔ اب یہ چھپنے کے بعد اب کیا کریں گے، استنجا کروائیں گے۔ استنجا کروانے کے بعد اب اس کو جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کروائیں گے، اور پھر ناک اور منہ میں جو پانی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالیں گے، ایک روئی لے کر اس کو بھگو کر اس کے دانت اور مسوڑے ان پر جہاں تک ممکن ہو پھیریں گے۔ پھر ناک کے نتنوں میں بھی اسی طرح روئی ڈال کر اس کو تھوڑا سا گھمائیں گے۔ اب وضو ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں گے، سیدھا یہ جو سیدھا ہمارا حصہ ہے اس حصے پر پانی بہائیں گے،
یہاں سے کندھے سے لے کر نیچے پاؤں تک اچھے طریقے سے پانی بہائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ الٹے کندھے پر اسی طرح پانی بہائیں گے، یہاں سے لے کر پاؤں تک، آگے اور پیچھے دونوں طرف۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ تھوڑا سا مردے کو ایسے اس کی کروٹ بدل لیں۔ جیسے یہ مردہ پڑا ہوا ہے تو جب سیدھی طرف نہلانا ہے تو اس کو یوں کر لیں ذرا۔ آپ اس پر پانی ڈالیں گے تو نیچے کی طرف بھی پانی جائے گا اور اوپر کی طرف بھی پانی جائے گا۔ اسی طرح جب اس کو الٹے طرف سے نہلانا ہے تو پھر تھوڑا سا اس طرف سے اٹھا لیں تاکہ پانی چلا جائے۔ آپ یہ دھو لیا ایسا، صابن وغیرہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ پیٹ دبائیں، اس کو تھوڑی سی ٹیک لگا کر بٹھائیں، پیٹ دبائیں۔ اگر اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو دھو دیں، نہیں نکلی تو آپ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دوبارہ پانی سے دھو دیں۔ یہ غسل ہو گیا۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ غسل دینا بڑا مسئلہ ہے یا کوئی بڑا کام ہے۔ غسل دینا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم عام روٹین میں غسل کرتے ہیں ویسے ہی میت کو بھی غسل دینا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں غسل اور میت اپنے ہاتھ سے غسل کر نہیں سکتی، طریقہ کار وہی ہے جو ہم غسل کرتے ہیں ویسا ہی۔ اس میں صرف یہ کہ اس کو ناک میں اور ہونٹوں پہ، دانتوں پہ اس کو روئی کے ساتھ بھگو کر روئی وہ لگائیں گے، اور جو زندہ بندہ ہوتا ہے وہ تو کلیاں کرے گا اور ناک میں پانی چڑھائے گا۔ نہلانے والا با طہارت ہو، جنب یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا، اور بے وضو نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ بے وضو نہلا دیا، غسل دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو تو کوئی بھی جو نہلانا جانتا ہو وہ نہلا سکتا ہے، اور جو شخص امانت دار اور پرہیزگار ہو وہ نہلائے۔ مسئلہ نمبر 5، نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے اور اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھی مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی یا اعضاء بگڑنے لگے تو ان سب صورتوں کو چھپا دے۔ اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا۔ نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نظر نہ کرے۔ جان بوجھ کر ایسے اعضاء جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان کی طرف دیکھتا نہ رہے، بلکہ ضرورت ہو تو دیکھے ورنہ نہ دیکھے۔ ہاں اگر اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں۔ وہاں اور بھی نہلانے والے بندے ہیں، نہلا سکتے ہیں، تو اب ایک بندے کو کہا جائے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ نہلا دیں اس کو، تو وہ اجرت لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی بھی نہ ہو نہلانے والا جس کو نہلانا آتا ہو تو اب اس بندے کو آتا ہے تو اب اس کی اجرت لینا جائز نہیں۔ کیوں کہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اور اب کسی کو بھی نہیں آ رہا تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو غسل دے۔ میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط نہیں، یہاں تک کہ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر مینہ برسا کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں، لہٰذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دے دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا، مگر سنت کا مطالبہ رہا۔
اور بلا نیت نہلانے پر بری و ذمہ ہو جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا۔ مثلا کسی کو سکھانے کی نیت سے میت کو غسل دیا، واجب ساقط ہو گیا مگر غسل میت کا ثواب وہ نہیں ملا۔ نیز غسل ہو جانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ نہلانے والا مکلف ہو۔ کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل اور کفن دیں گے اور جنازہ کی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا بھی ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے، اور آدھا دھڑ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی یہی حکم ہے، اور اگر سر نہ ہو یا طول میں سر سے پاؤں تک دایاں یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملا تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے نہ کفن نہ نماز، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ صرف ایک ہی حصہ ملا سر سے لے کر پاؤں تک، اب غسل وغیرہ کچھ بھی نہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ ملا تو اس پر غسل وغیرہ اور اس کی نماز وغیرہ پڑھی جائے گی۔ اگر آدھا ملا یا آدھے سے کم ملا تو پھر اس پر غسل وغیرہ نہیں ہوگا۔ میت کے بدن سے میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادڑے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں، پانی بہا دینا یہ کافی ہے۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھی جائے۔ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کتروانا یا اکھاڑنا یہ سب ناجائز اور مکروہ تحریمی ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر وہ ہے اسی حالت پر اس کو دفن کیا جائے۔ بال جتنے بھی بڑے ہیں اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس کی شیو وغیرہ، اس کو بال وغیرہ کاٹنے یا موئے زیر ناف جو کاٹتے ہیں وہ کاٹنا نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ جس طرح ملا، جس طرح وہ اس کی حالت ہے اسی طرح نہلا کر قبر میں داخل کر دیں گے۔ ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہوا ملا، یعنی اس کے ہاتھ میں سے ہی، ہاتھ پر ہی ٹوٹا ہوا ناخن ہے تو اب اس کو اس کے ساتھ ہی کفن کے اندر رکھ دیں گے، اس کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں، کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ دونوں ہاتھ کروٹوں پر، یہاں پر رکھیں گے، سینے پر یوں کر کے نہیں رکھ دیں گے میت کے دونوں ہاتھ، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح ہاتھ باندھ کر، میت کے اس طرح ہاتھ باندھ کر تو اس کو جلا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے، میت کے ہاتھ اس طرح بالکل سیدھے رکھ کے کروٹوں پہ تو چھوڑ دیں گے۔ بعض جگہ یہ دستور ہے کہ عموماً غسل کے لیے نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، جیسے لوٹا نیا لے آئے یا مگا نیا لے آئے یا کچھ بھی برتن جس کے ساتھ نہلانا ہے وہ نیا لے آئے۔ تو یہ ضروری نہیں، بلکہ گھر کے جو استعمالی برتن ہیں ان سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعد میں کئی احباب وہ نیا جو لوٹا وغیرہ جو لے کر آتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، یا میت کی جو چیز نکلے اس کو، جیسے کپڑے ہیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کپڑوں کو ضائع کرنا یا کسی بھی چیز کو ضائع کرنا یہ ناجائز ہے۔ میت کے کپڑے، اسی طرح جو صابن جس کے ساتھ نہلایا وہ، اسی طرح وہ چیز لوٹا وغیرہ یا وہ برتن جس کے ساتھ نہلایا، وہ سب چیزیں پاک کر کے، اگر ناپاک ہو گئیں تو پاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے گا، پھینکا نہیں جائے گا۔ اگر پھینک دیا یا توڑ دیا تو یہ گناہ ہوا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔